अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कारवान उर्दू यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और तमाम वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर मेरी चैनल पर मौजूद तमाम वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। आज इश्क के 40 असूल में से हम असूल नंबर 10 और 11 पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने राह इश्क में कौन कौन से असूल बयान किए हैं और असूल नंबर 10 में हमें क्या कहते हैं। मशरिक़, मगरिब, शमाल, जनूब, इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सफ़र की सिमत कोई भी हो, बस ये ध्यान ज़रूर रहे कि हर सफ़र ज़ात का दाखिली सफ़र ज़रूर बने। अगर तुम अपनी ज़ात के अंदरून में एक मकाम से दूसरे मकाम तक का बातनी सफ़र करो तो तुम्हारे साथ ये पूरी कायनात और जो कुछ इससे मावरा है वो भी शरीके सफ़र हो जाते हैं। इस असूल में नहायत ही खूबसूरती से इंसान को अंदरूनी सफ़र की तरफ इशारा किया गया है कि अंदरूनी सफ़र करना भी कितना ज़रूरी है। तो इसका हम बहुत ही उम्दा तरीके से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं। पहले है मशरिक़, मगरिब, शमाल, जनूब, इन सब से कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 4 सिमत हैं। इस जुमले में हमें ज़ाहरी सिमतों, जुग्राफियाई रास्तों और दुनियावी मकासद से ऊपर उठने की दावत देती है। इसका मतलब ये है कि तुम ज़िंदगी में कहीं भी जा रहे हो, कोई भी सिमत है जहाँ के तुम सफ़र कर रहे हो, बस चाहिए कि वो दुनियावी लिहाज से मशरिक़ हो या मगरिब हो, ये ज़्यादा अहम नहीं है। असल चीज़ ये नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बल्कि ये है कि तुम किस नीयत और किस शऊर के साथ जा रहे हो। मतलब कि तुम्हारे सफ़र की नौइयत क्या है, तुम किस चीज़ को हासिल करने के लिए सफ़र कर रहे हो। और दूसरे नंबर पे इस उसूल में बयान किया गया है कि तुम्हारे सफ़र की सिमत कोई भी हो, बस ये ध्यान ज़रूर रहे कि हर सफ़र ज़ात का दाखिली सफ़र ज़रूर बने। ज़िंदगी का हर कदम जो है, हर सफ़र, हर तजर्बा सिर्फ़ बैरूनी नहीं होता, बल्कि अंदरूनी तरक्की, खुद शनासी और रूहानी बेदारी के लिए भी होना चाहिए। अगर तुम बाहर की दुनिया में सफ़र करते हो लेकिन तुम्हारे जो अंदर की कोई दुनिया जो है, जो तुम्हारे अंदर दुनिया बस रही है, उसमें कोई तब्दीली ना आए, अगर इंसान के अंदर ही वो वहशियानापन हो और वो दूसरों को समझ ही ना सके तो उस सफ़र का क्या फ़ायदा, और वो सफ़र जो है वो नाक़िस रह जाएगा। इसलिए हर ज़ाहरी सफ़र को बातिनी सफ़र बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अपने नफ्स, अपने जज्बात, अपने रवैये और अपने वजूद के गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करना जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर तुम अपनी ज़ात के तीसरे नंबर पे बयान किया गया है कि अगर तुम अपनी ज़ात के अंदरून में एक मकाम से दूसरे मकाम तक का बातिनी सफ़र करो। यहाँ पर मकाम से दूसरे मकाम तक का बातिनी सफ़र से ये मुराद है कि रूहानी और नफ्सियाती तरक्की है। मसलन जहालत से शऊर तक, गफलत से आगाही तक, खुद गर्जी से इसार तक, नफ़रत से मोहब्बत तक, मायूसी से उम्मीद तक का सफ़र जो है वो बहुत ज़रूरी है। यह सफ़र ख़ुद को बेहतर बनाने और अपनी कमज़ोरियों को पहचानने और रूहानी सलाहियतों को जगाने का सफ़र होता है, जो कि अपनी ज़ात के अंदरून से किया जाता है। यहाँ इस असूल में चौथे नंबर पर जो बात की गई है वो है तुम्हारे साथ ये पूरी कायनात और जो कुछ इससे मावरा है वो भी शरीके सफ़र हो जाते हैं। ये हिस्सा इंतहाई वजदानी जो कि गहरी गौर व फ़िक्र और सोच रखता है और सूफियाना अंदाज में बात को मुकम्मल करते हैं मौलाना रूम। जब इंसान एक खुलूस नीयत, सच्चाई और मार्फत के साथ बातन का सफ़र करता है तो वो कायनात की हम आहंगी से जुड़ जाता है। फिर अल्लाह ताला की ज़ात उस पर वो भी जो राज हैं आश्कार कर देती हैं जो कि वो पहले नहीं जानता था। फिर वो सिर्फ़ एक आम इंसान नहीं रहता
بلکہ وہ کائنات کے رازوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ روحانی سچائیاں، قدرت کی نشانیاں اور مافوق الفطرت آثار اس پر منکشف ہونے لگتے ہیں۔ وہ شخص دنیا کا جو شعور ہے اس کا جو شعور ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے، اور وہ جو دنیا میں شور و غل اور ہنگامے ہوتے ہیں وہ ان سے دور چلا جاتا ہے اور خاموشی کا راز پا لیتا ہے، اور زندگی کے عام لمحوں میں بھی الہی کے جلوے محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس اصول کو ایک مختصر سے خلاصے کے تحت بیان کریں تو یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا دیکھنا نہیں ہے یا کامیاب ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی روحانی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ جب ہم اپنی ذات کے اندر کی سچائی کے ساتھ اپنا بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود کو بہتر بناتے ہیں، تبھی ہماری زندگی کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ تب نہ صرف ہمارا دل بدلتا ہے بلکہ کائنات بھی ہمیں نئی آنکھوں سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب چلتے ہیں اصول نمبر 11 کی طرف۔ اس میں مولانا روم نے بہت گہرائی کی بات بیان کی ہے، ایک ماں کے کرب کی کہانی کو بیان کر کے ایک مثال دے کر سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تو چلتے ہیں اس اصول کی جانب۔ جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد اور کرب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکلیف سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید گرمی اور حدت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ اب اس اصول میں مولانا روم نے زندگی، جذبات اور روحانی ترقی کا نہایت خوبصورت استعارہ بیان کیا گیا ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر عظیم تبدیلی، ہر حقیقی جذبہ اور ہر نئی شروعات کے پیچھے ایک آزمائش، ایک درد، ایک قربانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آئیں اس اصول کی تفصیل سے تشریح کرتے ہیں۔ اس اصول میں سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد اور کرب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب اس جملے میں ایک ماں کی قربانی، اس کے صبر اور اس کی خلوص کی ایک بے مثال تصویر پیش کی گئی ہے کہ ماں کا درد محض جسمانی نہیں ہوتا بلکہ جذباتی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے۔ وہ درد کے بعد ایک نئی زندگی کو جنم دیتی ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کی سب سے حسین تخلیق بھی تکلیف کی کوکھ سے ہی جنم لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنی ذات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر ایک نئی شخصیت بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی پرانی عادات، کمزوریوں، خوفوں کو چھوڑ کر ان کے درد کو برداشت کرنا ہے اور اس زندگی سے نکلنا ہے اور ایک نئی شخصیت کو جنم دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس اصول میں جو بات کی گئی ہے، جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید گرمی اور حدت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر دن کا استعارہ انسانی کامیابی، روشنی اور شعور کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کامیابی کے لیے، کسی کو روشنی مہیا کرنے کے لیے اور شعور حاصل کرنے کے لیے خود کو پہلے تکلیف سے گزارنا پڑتا ہے، خود پر بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کامیابی، روشنی اور شعور انسان کے اندر جو ہے وہ آتا ہے۔ یہاں پر سورج دن بھر کی روشنی ہمیں مہیا کرتا ہے، مگر وہ خود شدید حرارت کا سامنا کرتا ہے۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جو لوگ دوسروں کو روشنی، امید یا رہنمائی دیتے ہیں، وہ خود کئی اندرونی جنگوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو دن بھر تمام لوگوں کو ہنساتے ہیں، رات میں وہ تنہائی میں خود ریت کے ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، وہ اپنے رب کے آگے
اس قدر تکلیف میں روتے ہیں اور دن بھر وہ دوسروں کو ہنسنے کا درس دیتے ہیں، اور ان لوگوں کی تکلیف کا شاید ہی دوسروں کو شعور ہو۔ کسی کو نہیں علم ہوتا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ بظاہر تو وہ بہت کول شانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ طوفان امڑ رہا ہوتا ہے ان کے بھی۔ تیسرے نمبر پر اس اصول میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ جملہ انسانی جذبات کا نچوڑ ہے۔ محبت کوئی آسان جذبہ نہیں ہے، یہ قربانی، اصرار، برداشت اور صبر مانگتی ہے۔ محبت صرف خوشی یا حسن کی بنیاد پر نہیں چلتی، بلکہ اس کی پاسداری کا اصل امتحان دکھ اور تکلیف کے وقت ہوتا ہے، کہ کیسے وہ جب ایک محبوب کو دوسرے سے جدا کر لیا جاتا ہے تو اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے محبت میں، کہ وہ محبت کس اوڑ لے کے جاتی ہے، کس رخ، کس سمت کو لے کے جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ سفر ایسے بھی ہیں جو دنیاوی محبت سے شروع ہوتے ہیں اور اختتام ان کا الہی کی محبت میں ہوتا ہے۔ وہ الہی کی محبت میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ دنیاوی محبت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، اور وہ اپنی تقویٰ، پرہیزگاری اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگر محبت صرف آسان لمحوں میں زندہ رہے تو وہ وقتی محبت ہے، لیکن جو محبت آزمائشوں سے گزر کر بھی قائم رہے وہی اصلی اور ابدی محبت ہے۔ اگر اب ہم دیکھیں کہ اس اصول میں کس چیز پر ہمیں رکنا ہے، کس چیز پر روشنی ڈالی گئی ہے، تو یہ اصول جو ہے وہ پورا تمثیل پر موجود ہے۔ یہ پوری تمثیل ہمیں زندگی کا ایک گہرا سبق دیتی ہے۔ ترقی، روشنی اور محبت سب کچھ ممکن ہے، مگر ان کا راستہ ہمیشہ سہل نہیں ہوتا، مطلب آسان نہیں ہوتا۔ نئی شخصیت چاہو تو اندرونی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ کامیابی کی روشنی درکار ہے تو محنت کی گرمی سہنی پڑتی ہے۔ سچی محبت چاہیے تو قربانی اور صبر سے دل کو گزارنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم ان سب چیزوں سے گزر جائیں اور کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اس درد اور اس تکلیف کے بعد جو نعمت عطا ہوتی ہے وہ نعمت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں صرف اور صرف ہمارے خدا، رسول اور ان کی محبت میں فنا ہو جانے پر چھوڑتی ہے، اور یہی اصل زندگی کی حقیقت ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔